السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے محبت کس سے، کیسی اور کیوں۔ ہمارے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی۔ حالانکہ یہ موضوع یعنی محبت رسول کا موضوع یہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن میں نے ایک عمومی لفظ محبت کا سہارا لیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ آج کے اس درس میں گفتگو ہوگی۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جب محبت کا لفظ کوئی بولتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک الگ خاکہ بنتا ہے۔ آج کل کی چھچوری محبت کہہ لیجئے آپ، یا ناجائز محبت آپ کہہ لیجئے، یہی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، جبکہ وہ محبت ہے ہی نہیں۔ وہ محبت ہے ہی نہیں، اسے محبت نہیں کہا جاتا۔ وہ لفظی طور سے محبت ہو سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے محبت ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاح میں یا شریعت کی نظر میں اسے محبت نہیں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت کا معنی جانتے ہیں۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت یہ بغض کی اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ بغض کا مطلب نفرت، اور عربی زبان میں محبت لفظ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کا دل کسی چیز پر اٹک جائے، وہ اسی پر ثابت ہو جائے، اپنے آپ کو لازم کر لے، تو اسے کہا جاتا احبہ، کہ اس نے اپنا دل فلاں چیز میں اٹکا لیا۔ اصطلاح میں محبت کسے کہتے ہیں؟ المیل الی الشیء السار، انسان کا دل ایسی چیز کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے کہ جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ ایک دوسری تعریف علماء نے کی ہے، میل النفس الی ما تراہ وتظنہ خیرا، کہ انسان کے نفس کا، دل کا، من کا ایسی چیز کی طرف جھک جانا۔ انسان کیا ہے؟ جس کو دیکھتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے وہ اس میں کیا ہے، کوئی خیر ڈھونڈتا ہے، پھر اس کا دل اسی میں لگ جاتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ میل النفس الی ما تراہ وتظنہ خیرا، یہ محبت کی تعریف ہوئی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور سے جب علماء محبت کا نام لیتے ہیں یا کسی عالم کے منہ سے لوگ محبت کا لفظ سنتے ہیں تو انہیں عجیب محسوس ہوتا ہے، یہ بھی محبت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی محبت کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ علماء نے محبت پر اتنا کچھ لکھا ہے کہ آپ وہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں، الفوائد، مدارج السالکین، الداء والدواء، ایسے زاد المعاد، کئی ایک کتابوں میں محبت کے لفظ پر خصوصی بحث کی ہے، محبت کے ٹاپک پر انہوں نے خصوصی بحث کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے محبت کی کئی ایک قسموں کا تذکرہ کیا ہے، محبت کئی ٹائپ کی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے جسے محبت عبادت کہا جاتا ہے، عبادت کی محبت، اور یہ محبت ہے کسی کے سامنے جھک جانا، اور یہی اصل میں مطلوب ہے، یہی اصل میں چاہیے۔ محبت عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، یعنی وہ محبت جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اسی لیے محبت جو ہے وہ ہر ایک چیز میں شامل ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ یہ تو بات ہوئی محبت عبادت۔ ایک ہے محبت للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت۔ جیسے
कमहब्बति मा युहिब्बुहु अल्लाहु मिनल अमकिना, अल्लाह किसी चीज से मोहब्बत करता है, आप भी उससे मोहब्बत करो। ये क्या है? अल्लाह के लिए मोहब्बत। अल्लाह को फला चीज से मोहब्बत है, आप फला चीज से मोहब्बत करो। अल्लाह को फला टाइम से मोहब्बत है, आप उस टाइम से मोहब्बत करो। अल्लाह को फला इंसान से मोहब्बत है, आप उस इंसान से मोहब्बत करो। अल्लाह को फला अमल, फला कौल, फला चीज, मुख्तलिफ जो है चीजें हो सकती हैं, अल्लाह को उन तमाम चीजों से और बातों से, उस शय से मोहब्बत है, तो हमें भी अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। यह है मोहब्बत लिल्लाह। और एक तीसरी मोहब्बत है फितरी मोहब्बत। फितरी मोहब्बत, इंसान फितरी तौर से किसी चीज से मोहब्बत करता है, जैसे कि बाप की मोहब्बत औलाद के लिए। एक दूसरी मोहब्बत है इसी में, फितरी मोहब्बत में औलाद अपने जो है माँ बाप से मोहब्बत करती है, बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। इसी में एक मोहब्बत है कि जो है स्टूडेंट्स जो है अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, और जो भी उसको पढ़ाता है उससे मोहब्बत करते हैं। इसी में मोहब्बत है कि इंसान उलमा से मोहब्बत, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने मोहब्बत की कई अक़साम का तज़किरा किया है, और अभी इस हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह बातें आएंगी। इसमें अगला सवाल यह है कि मोहब्बत हमें किससे करना चाहिए? मोहब्बत हमें किससे करना चाहिए? तो देखें, ओवरऑल, इन जनरल, उमूमी तौर से जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमें उन तमाम चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, खैर वाली चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम मोहब्बतों में हमें सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, उससे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत? दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। और इसी चीज़ को आप मोहब्बत रसूल के टॉपिक में बार बार सुनते हैं। मशहूर वाक़या है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ चल रहे थे, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय मेरी जान के। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो उन्होंने फौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं जितनी मोहब्बत मैं अपनी जान से और अपने नफ्स से, अपने आप से भी नहीं करता। इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। और आपने आगे कहा उसकी औलाद से ज़्यादा और उसके माँ बाप से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा। तो अल्लाह के बाद हमें सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। और चूँकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दीन बताया है, शरीयत बताया है, और दीन में जो कुछ है ये किसकी बात है? अल्लाह की बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इसीलिए हमें इस दीन से भी मोहब्बत करना चाहिए, इस दीन से भी हमें मोहब्बत करना चाहिए। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर हो, इन तीनों चीज़ों की बिना पर वो ईमान की मिठास पालेगा। ईमान का मज़ा, ईमान की भी एक चाशनी है, ईमान का भी एक मज़ा है। हम और आप चूँकि एक रूटीन में चल रहे हैं, बाप दादा हमारे मुसलमान, चल रहा है ये सिलसिला, इसीलिए हमें ईमान की मिठास का अंदाज़ा नहीं। ईमान की मिठास सहाबा ने इसका अंदाज़ा किया, सहाबा ने इसका टेस्ट लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर हो वो ईमान की का मज़ा, उसकी मिठास पालेगा। नंबर एक, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें ना तो ये मोहब्बत किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत जब अल्लाह की
تعلیمات کو، اس کے فرامین کو، اس کے قوانین کو، اس کے رول کو توڑ کر کے گندی محبت وہ ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی محبت میں بھی آپ جو ہے غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے بھی آپ کو محبت ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو ایسے لوگ بھی کل اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائیں گے جن کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ دونوں اکٹھا تھے تو اللہ کی خاطر، اور دونوں کے درمیان کسی دن جدائی پیدا ہوئی تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی مسئلہ آ گیا اور اس مسئلے میں دوسرا والا دوست بات نہیں مان رہا تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی اللہ رب العالمین کی خاطر۔ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی محبت اوپر رکھنی، اللہ کی محبت اوپر رکھنی ہے۔ اچھا، اسی چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، بہت اہم آیت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، ان تینوں محبتوں سے اوپر اگر کوئی محبت گئی تو سمجھ لو وہ محبت سچی نہیں، وہ محبت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی بات ماننا ہے، اور اللہ کی بات کے سامنے دنیا میں کسی بھی بندے کی بات آ جائے اس کی بات ہمیں نہیں ماننا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، دوسری طرف آپ کا دوست کہہ رہا ہے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے۔ اگر آپ نے اپنے دوست کی بات مان لیا، گویا کہ آپ کو اللہ سے جو محبت ہے وہ سب سے اوپر نہیں، وہ سب سے ہائی لیول پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے دھمکی دی، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا سورۃ التوبہ کی آیت میں، قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، ان کان آباؤکم وابناؤکم تمہاری اولاد، وإخوانکم تمہارے بھائی بہن، وازواجکم تمہاری بیویاں یا تمہارا جوڑا، وعشیرتکم تمہاری فیملی، واموال اقترفتموها اور تمہارا مال جس کو تم نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تجارت، اور نمبر 8 ومساکن ترضونها وہ بلڈنگیں، وہ گھر جس میں تم رہتے ہو، جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے، اور دنیا میں یہی 8 چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں دنیا میں، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہی 8 چیزیں۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی محبت، اللہ نے فرمایا احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ ہو، کس سے؟ من اللہ، اللہ کی محبت سے زیادہ، ورسولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ، وجہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں لگنے سے، اس زمانے میں جنگیں تھی تو جہاد، آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنے سے بھی زیادہ اگر تمہارے نزدیک دنیا کی ان 8 چیزوں میں سے کسی کی محبت ہو گئی تو فتربصوا انتظار کرو، کس کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنے نفس سے محبت ہے۔ ہم نفس کے غلام، نفس کے غلام ہیں، اپنی مرضی کے مالک، ہمارا دل جو بول رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ کی محبت اپنی جگہ، رسول کی محبت اپنی جگہ۔ ابھی دیکھیں یہ محبت رسول کے نام پر یہ ساری بدعتیں انجام دینے والی قوم کیا کیا کرتی ہے، آپ دیکھیں۔ ایک طرف سے آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے میں کتنے وہ سچے ہیں؟ عوام کو پریشان کرنا، میوزک بجانا اور راستہ بلاک کرنا، اور ایسے ہی آپ دیکھیں ایسے ناچنا، گانا، تھرکنا، بہت ساری حرکتیں، ایک سے ایک گندا کام، کس کے نام پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جبکہ یہ محبت جھوٹی ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اپنی محبت میں یہ لوگ سچے نہیں ہیں بلکہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ سے معبود کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، ھذا محال فی القیاس، کیسے انسان ہو؟ ایک طرف اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اس کی نافرمانی ہے، ایک طرف رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ یہ تو ناممکن چیز ہے، یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ یا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے یا تو تمہارا عمل غلط ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے اس لیے کہ انسان ھذا محال فی القیاس بدیع، شاعر کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایک انسان جب کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی بات بھی مانتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ان کی محبت پر بات نہیں ہے، وہ کیسی محبت ان کے درمیان وہ چھوڑ دیجئے، لیکن کسی کو بھی کسی سے محبت ہے تو یہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی بات مانو۔ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيعه، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اس کی بات مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دھمکی دی فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں دنیا میں کسی اور چیز سے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے، تو اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، انہا اصل التوحید، اس لیے کہ یہ محبت نا ایسی چیز ہے جس کا تقاضا توحید بھی کرتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، تمام چیزوں میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں، کاموں میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اب اگر اس کے اندر یہ محبت نہ ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں تو گویا کہ آپ کی محبت سچی نہیں۔ توحید یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں نا تو اس سے محبت بھی آپ کریں۔ تو اگر کسی بندے کے اندر یہ محبت آ جاتی ہے اللہ سے تو اللہ کی یہ محبت اسے کسی اور در پر لے کر نہیں جاتی۔ آپ اگر اللہ سے محبت کرنے لگ جائے نا، اور اللہ سے محبت کب ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی چیز سے محبت آپ کب کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے آپ سے، کسی بھی چیز سے محبت آپ کو کب ہوتی ہے کوئی جواب؟ محبت سب کرتے ہیں، لیکن کسی چیز سے آپ کو محبت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے یہ چیز؟ نہیں، وہ تو وجوہات میں، اسباب میں آ جائے گا، میں وقت پوچھ رہا ہوں کب یہ محبت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ بھی اسباب میں آ گیا۔ ہمیں کسی سے، چاہے وہ چیز ہو یا انسان ہو، اس سے محبت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ تھوڑا وقت ہم گزار لیتے۔ بھائی آپ مجھے نہیں جانو گے تو مجھ سے محبت کرو گے؟ ہے بھائی یہ بندہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے دنیا میں کہ نہیں، کچھ نہیں پتا نہیں۔ جب تک آپ کسی چیز کو جانو گے نہیں تب تک آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیسی چیز ہے، ہم نے اللہ کو نہیں جانا اسی لیے ہمیں اس سے صحیح محبت نہیں ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ، جو اللہ کو اس کے ناموں اس کی صفات کے ساتھ جان لے، احبہ لا محالۃ، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ اللہ سے محبت نہ کرے، وہ اللہ کو دل دے بیٹھے گا اپنا۔ بھائی دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، خاندان کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک رشتے میں بدھ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جان لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی محبت سے زیادہ اللہ کو دنیا میں اور کوئی محبت محبوب ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کب کریں گے؟ جب اس کو آپ جانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جانیے۔ اور بندہ اللہ کو کب جانتا ہے؟ جب اللہ کی توحید کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اس بات کی جانکاری حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ دنیا میں جتنے خرافات، بدعتیں اور تمام شرکیہ اعمال انجام پا رہے ہیں نا، یہ اس لیے کیونکہ لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو رب سے محبت نہیں ہوئی، اور جب رب سے محبت نہیں ہوئی تو یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا فائدہ ہے کہ محبت جب ہو جاتی ہے اللہ سے انسان کو تو انسان اپنی توحید میں کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کرنا یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے جتنا آپ کھانا پینا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔
کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہے. آپ کا ہو سکتا ہے دنیا میں کھانا پینا مل جائے لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا. آپ کو ترسیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے کہ جنتیوں سے جہنمی کہیں گے کہ اے جنتیوں، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہمیں تھوڑا سا دے دو. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو کھانا دیا وہ دے دو یا تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر چھڑک دو، جنت کا پانی. تو جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں جہنمیوں پر، کافروں پر حرام کرا دی. تو کھانے پینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے یہ محبت کے بارے میں جاننا، اور اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کی محبت. اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے یا ایسے ہی محبت ہے آپ کو ماں باپ سے یا کسی اور چیز سے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کی مصیبت کے وقت آپ کے کام آتا ہے، آپ کے لیے تسلی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ کا ساتھ مشکل میں ہو، اس سے بڑی بات کیا ہمارے لیے؟ اس سے بڑی بات ہمارے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہمارے رب کا، ہمارے محبوب کا ساتھ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے خالص محبت کریں گے تو وہ ہمیں مصیبت کے وقت تسلی دینے آئے گا. یہ فائدہ ہوگا. اچھا، ایک اور فائدہ یہ ہے انہا من اعظم ما يحمل على ترک المعاصی، کہ بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بہت حد تک دور رکھتا ہے، بہت حد تک دور رکھتا ہے. اور صحابہ کو یہی محبت تھی، صحابہ کو یہی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے وہ گناہ کے قریب کم سے کم، کبھی کبھار ہو گیا کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا، اس لیے کہ انہیں اللہ سے خالص محبت تھی. اور جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی، میرا محبوب ناراض ہوگا اگر یہ میں گناہ کا کام کروں، اگر میں یہ غلطی، میرے محبوب نے اس سے روکا ہے، اگر میں اپنے محبوب کی بات نہ مانوں تو میرا محبوب میرے اس عمل سے، میرے اس گناہ سے مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے. ناراضگی کا خوف ہوتا ہے نا. دنیا میں بھی جتنی بھی طرح کی محبتیں آپ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سماج میں جس سے بھی آپ کو محبت، الفت، چاہت، اس کی ناراضگی کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو آپ کی بیوی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے گھر میں کسی ایسے انسان کو جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو ناراض کر دیں. ایسا کوئی کام آپ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی اگر محبت ہے نا تو یہ محبت آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے، گناہوں کے کام سے روکتی ہے. ایک اور چیز ہے انہا تقطع الوساوس، کہ بندے کو اگر اللہ سے محبت ہے نا تو پھر یہ دل میں وسوسے کم آتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، گویا کہ آپ کی محبت اللہ سے صحیح ہے ہی نہیں. یہ وسوسہ جو آتا ہے نا، میرا فیوچر، میرا مستقبل، پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی آپ کوشش کیجئے، اسی کو آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. جب اللہ سے آپ کو محبت ہوگی تو اچھا گمان بھی ہوگا، لیکن اگر اللہ سے محبت آپ کو نہیں ہے تو پھر اچھا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جب اچھا گمان نہیں ہوگا تو کبھی آپ بولیں گے ارے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، میرا فیوچر کیسا ہے، میرا مستقبل کیسا ہے. آپ اس قسم کے جملے بولیں گے. کب؟ جب آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ سے اچھا گمان نہیں ہوگا. تو اللہ سے محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سے اچھا گمان ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے دل میں وسوسے کم آتے ہیں، یا آتے بھی ہیں تو اس محبت کی وجہ سے وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو بات ہوئی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا فائدہ. اچھا، اسی میں ایک واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. آپ اللہ سے محبت کریں یہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، بہت بڑی بات. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا. آپ نے سنا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ. ایک آپ نے ایک ٹکڑی روانہ کی صحابہ کی، چھوٹی سی جماعت، کسی علاقے میں لوگ گئے تو جو اس جماعت کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ نماز جب پڑھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو تو مغرب، عشاء اور فجر میں رکوع میں جانے سے پہلے جب قرات کرتے تھے تو رکوع میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے، کوئی کسی جگہ سے قرآن کی آیت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اور ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے، مغرب عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں، فجر کی دونوں رکعتوں میں. تو جو ساتھ میں اور لوگ تھے، صحابہ ساتھی ان کے، بڑے پریشان ہو گئے. عجیب انسان ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص. لیکن پوچھا نہیں کسی نے، ہمت نہیں ہوئی کسی کو کہ امیر صاحب سے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں.
مدینہ آئے تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو بھیجا تھا ہمارے ساتھ، ہمارا امیر بنا کر کے، ہر رکعت میں ایسا ایسا کرتے تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، جا کر ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بھئی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کام انہوں نے کیا ہے. اسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی عالم کی ویڈیو سنیں گے سوال یہاں کریں گے، فلاں صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا، پوچھو ان سے بھائی یہاں کیوں پوچھ رہے ہو. تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ایسا کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ الٹا کہا انہی کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیوں ایسا کرتے. یہ سارے صحابہ گئے، ان سے پوچھا بھائی ایسا کرتے تھے آپ؟ تو کہا کہ ہاں. کہا کیوں؟ کہا لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کا، خوبیوں کا تذکرہ ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهُ، اور مجھے پسند ہے کہ میں سورہ اخلاص بار بار پڑھوں کیونکہ اس میں میرے محبوب کا تذکرہ ہے، میرے رب کا تذکرہ ہے. یہ سارے صحابہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے. تو آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، جا کر ان سے بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے. اسی لیے آج لوگ ارتداد کے فتنے میں بہت سارے لڑکے مسلمان مبتلا ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، فتنہ ہے، بالکل فتنہ ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے نا کیونکہ ایمان کا جو مزہ ہے، شروع میں میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ایمان کا مزہ ان کو ملا نہیں ہے. اور ایمان کا مزہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پتہ آپ کو؟ دنیا میں اگر کوئی ایک بندہ مرتد ہو، اللہ اس ایک کے بدلے پوری قوم کو مسلمان بنا دیتا ہے. ایک مرتد ہوتا ہے نا، ایمان کو چھوڑتا ہے، اس کے بدلے اللہ پوری قوم، پوری ایک جماعت کو مسلمان بنا دیتا ہے. قرآن کیا ہے؟ سورۃ المائدہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے، ایک بندے کی بات کی اللہ نے، لیکن بدلے میں نتیجے میں کیا کہا؟ جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، تو اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لائے گا جس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تو جو لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایمان کے بارے میں نہیں پتا. اور ایمان کے بارے میں کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے، ویسی محبت ان کو حاصل نہیں ہے. اچھا، ایک اور فائدہ کیا ہے محبت کا؟ یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہم اپنی اپنی محبتیں دنیا میں چیک کریں کہ ہمیں کس سے محبت ہے اور کیسی محبت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سوال کو آپ نے ایک سوال سے حل کیا. آپ نے پوچھا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کوئی تیاری نہیں، صرف اتنا ہے میری جھولی میں، میرے دامن میں صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، کیا تیرے لیے خوشخبری ہے، تو جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. بہت اہم بات ہے، یہ محبت کا فائدہ ہے. ہماری محبتیں کس سے ہیں، کیسی ہیں، کس بنیاد پر ہیں، یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے. اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کا ساتھ ملے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. آپ کہیں مجھے اللہ سے محبت ہے تو لا محالہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ آپ کو ہے لیکن آپ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. اب اپنی اپنی محبتیں انسان چیک کرے کہ انہیں کس سے محبت ہیں. اچھا، ایک صحابی کو کسی موقع سے کچھ لوگوں نے برا بھلا کہہ دیا، ان کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا لوگوں کو، کہا نہیں نہیں ان کو برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اچھا، یہ تو بات ہوئی محبت کے حوالے سے محبت کا فائدہ کیا ہے، خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا.
اچھا کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اب آئیے دیکھیں کیا ہم اس لسٹ میں ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کی محبت جن جن لوگوں سے ہے، جس ٹائپ کے لوگوں سے ہے، کیا ہم ایسی فہرست میں اس لسٹ میں آتے ہیں؟ یہ کئی چیزوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ. 13 لوگ ہیں، 13 ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. نمبر 1 التوابون، توبہ کرنے والے. ہم توبہ کرتے ہیں؟ توبہ اگر کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 المتطہرون، پاک صاف رہنے والے. ہمارے اپنے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں ناپاک رہتے، گندے رہتے، نہانے کی ضرورت ہے نہاتے نہیں ہیں، کپڑے میں کچھ گندگی لگ گئی ہے دھوتے نہیں ہیں. تو نمبر 2 اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہو، خوبصورت بن کے رہتے ہو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نمبر 3 المتقون، قرآن میں کئی جگہ آپ پڑھتے ہیں واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار لوگ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. ہو تو مانا ہوا، لیکن تقوی ایگزیکٹ کہتے کس کو ہے؟ جی خالی چھوڑنا، ہاں یہ سب تقوی کے فائدے میں آتے ہیں. تقوی کہتے ہیں اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار. تقوی پرہیزگاری، تقوی کا مطلب ڈرنا، تقوی کا مطلب بچنا. کئی معنی ہے تقوی میں. تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو بندے اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ نے جو کہا وہ کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 4 المحسنون، احسان کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم احسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ کرنا چاہیے، اور احسان کر لیں تو جتانا نہیں چاہیے. احسان جتانا نہیں چاہیے، احسان کرتے رہیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی. نمبر 5 الصابرون، صبر کرنے والے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہماری زندگی میں صبر ہے، ہم اتاولے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہم اتاولے ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ اللہ کو ہی برا بھلا ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ میں ہی ملا تھا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، اللہ میرے اوپر یہ مصیبت کیوں؟ غلط بات. صبر کیجیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. یہ محبت کا بھی تقاضا ہے. بدلے میں کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. نمبر 6 المتوکلون، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور توکل انسان کب کرتا ہے اللہ پر؟ جب اللہ سے اس کو محبت ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. نمبر 7 المقسطون، انصاف کرنے والے. انصاف کرنے والے، انصاف کرنے، اچھا انصاف کرنے والا ذہن میں آتا ہے نا تو ہمارے خیال میں کیا آتا ہے؟ وہ بادشاہ، وہ جج، وہ قاضی، بس وہی. بھائی ہم لوگ خود اپنی زندگی میں بھی اپنی جگہ منصف ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں. بعض دفعہ ہم چہرے دیکھ کر کے غلط فیصلے کر جاتے ہیں، کبھی باپ کی حیثیت سے، کبھی ٹیچر کی حیثیت سے، کبھی کسی کمپنی میں کسی بڑے عہدے پر ہونے کی حیثیت سے، کبھی کسی اور حیثیت سے. جہاں بھی جس لیول پر آپ ہیں، آپ کو جہاں بھی انصاف کرنے کا موقع مل رہا ہے، چہرہ دیکھ کر کے آپ فیصلے مت کیجیے، بلکہ انصاف کے ترازو کے میزان کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے کہ حق کس کے ساتھ. اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے نا تو اپنے خلاف بھی فیصلہ دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر میری بیٹی لو سرقت فاطمہ ابنۃ محمد لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 8 جو اللہ کے راستے میں بالکل صفیں لگا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں. نمبر 9 جو مومنوں کے، ایمان والوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، رحیم ہیں، مشفق ہیں،
اور نمبر 10 الاعز علی الکافرین، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو کفر کے کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ نمبر 11 المجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ نمبر 12 الذین لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ، کوئی بڑا آدمی غلطی کر رہا ہے نا تو چپ ہو جاتے ہیں، اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، وہیں کوئی کمزور اگر غلطی کرے اس کو ٹوک دیتے ہیں فوراً۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے آدمی سے یا تو ڈر لگتا ہے، یا تو بڑا آدمی اس کی توجہ ہماری طرف سے چلی جائے گی، پھر آگے ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کو راضی کر کے رکھو، خوش کر کے رکھو۔ یہ اچھا کرے تو اچھا، برا کرے تو بھی اچھا، وہ رات کو رات کہے تو بھی اچھا، رات کو دن کہہ دے تب بھی ہم راضی ہیں، خوش ہیں۔ جیسے بادشاہوں کے درباری ہوتے تھے، چاپلوسی میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت، یہ صاحب کچھ بھی کہہ دے، ان کو ٹوکنا نہیں ہے، ان کو غلط نہیں کہنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، برا لگے لگے تمہیں، تمہارا کام اگر غلط ہے تو تمہیں ٹوکا جانا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے دائرے ہیں، کیسے کس کو ٹوکنا ہے، کس طریقے سے ٹوکنا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک۔ لیکن اگر کوئی بندہ شریعت کے حساب سے غلط کر رہا ہے، اب اگر کوئی یہاں اس محفل میں بائیں ہاتھ سے چائے پیے تو میں اس کو نہ روکوں، پینے دوں، ہاں صاحب پیو، اچھا ہے۔ اور لوگ ہیں نہیں، تنہائی میں جا کر کے بولوں گا کہ آپ بائیں ہاتھ سے پی رہے تھے، نہیں بھائی، جو جیسی چیز جس کا ڈیمانڈ کرتے اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی بات اپنی جگہ، اور دوسرے جو سامنے لوگ ہیں ان کی محبت، ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن اللہ کی محبت ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، لہٰذا فلاں آدمی غلط کر رہا ہے، اس کو ٹوکو، اس کو روکو۔ یہ نمبر 12۔ نمبر 13 المتقربون بالنوافل بعد الفرائض، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو فرض کے بعد سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہم کون سا کام کریں، کیا ہمارا شمار ایسی لسٹ میں ہوتا ہے جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے؟ تو یہ تقریباً 13 لوگوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اگلی بات بتانے سے پہلے ایک چیز، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ محبت کس سے ہم نے بات کر لیا، محبت کیسی اس پر بھی بات کر لیا، اور محبت کیوں اس پر بات کریں گے۔ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ 4 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، 4 وجوہات۔ نمبر 1 احسان، نمبر 2 اچھے اخلاق، نمبر 3 رشتہ داری، نمبر 4 خوبصورتی۔ یہ 4 چیزیں۔ اچھا، اگر ان چاروں چیزوں کو، احسان، اخلاق، رشتہ داری یعنی تعلق، ریلیشن، اور نمبر 4 خوبصورتی، ان چاروں چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ رکھ کر کے دیکھیں تب بھی ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر کون آتا ہے؟ اللہ آتا۔ یہ چاروں چیز، اس لیے کہ سب سے بڑا محسن کون ہے دنیا میں؟ اللہ، سب سے زیادہ، سب سے بڑا احسان کرنے والا۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے اخلاق پر کیا بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات، اللہ تعالیٰ کیا کچھ غلط ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز میں کمال پر ہے، کوئی نقص تک نہیں، عیب تک نہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ تو اس حساب سے بھی نمبر 3 رشتہ داری، ہمارا ریلیشن اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہمارا عابد اور معبود کا تعلق ہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے، یہ ہمارا تعلق ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ان اللہ جمیل، دنیا میں جتنا جمال، جتنی خوبصورتی ہے، سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اللہ کی۔ اچھا، اب ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہماری محبت کا مستحق کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے لیے گالیاں کھائی ہیں، مار کھایا ہے،
ظلم سہا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا علاقہ چھوڑا ہے، گھاٹی میں رہے ہیں، قید کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، کس لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ انہوں نے ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کی، انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر آنسو بہا کر کے ہماری خیریت اور سلامتی کے لیے اللہ کو پکارا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو اس احسان کی بنیاد پر وہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا اخلاق، سبحان اللہ، اللہ نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مکے والے مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ، شاعر، ساحر، کاہن، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں پورا مکہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کی بنیاد پر آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں آپ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز۔ اور قرآن میں جتنی باتیں ہیں، اچھی باتیں، ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اور جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے۔ بلکہ برائیاں تو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی مجلسوں میں شریک تک نہیں ہوئے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے کی 40 سالہ زندگی آپ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلسوں میں کبھی شریک تک نہیں ہوئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کسی محفل میں آپ کو شرکت کرنی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو جو آپ کے ساتھ بکریاں چراتا تھا اس سے کہا میری بکریاں دیکھ لینا، میں رات کو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نکلے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ اتنا بلند اخلاق، پائے کا اخلاق کہ دشمن بھی گواہی دے رہا، دشمن بھی گواہی دے رہا، اتنے بلند اخلاق کے مالک تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر بھی ہمیں سب سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اچھا، تیسری بات، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر۔ بھائی ہمارا ان کا تعلق کیا ہے؟ ایک نبی، ایک امتی، وہ ہمارے نبی ہیں، ان کی باتیں ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، اور ہم ان کی امتی ہیں، ان کے امت کا ایک فرد ہے۔ تو یہ بہت بڑا تعلق، اور یہ تعلق رشتہ داری جو ہمارے ماں باپ ہیں اور دیگر رشتہ داریاں، ان تمام تعلق سے اوپر کا تعلق ہے، ان تمام چیزوں سے بہت اہم تعلق ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، خوبصورتی کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اور خوبصورتی کی آپ کی مثال کیا ہے؟ خوبصورتی کی آپ کی مثال کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پورا قصیدہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر۔ اور آپ سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، یہ تمام کی خوبصورتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے آگے پھیکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان۔ تو یہ چاروں اسباب جن کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہ چاروں اسباب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے بعد ہماری محبت کے سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں۔ اب آپ عام ماحول میں دیکھ لیجئے، کوئی بھی آپ کے ساتھ احسان کر جائے، ایک طرح کا آپ کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے اس دور میں آپ کو بتاؤں، کوئی صرف نازک ہے، عورتیں ہیں، آپ دیکھیں خاص طور سے ان کے ساتھ ان کا کوئی کام کر دینا، کیسا ان کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور چیزیں یہیں سے رفتہ رفتہ آگے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ دوسری شکل اختیار کر لیتے۔ اچھا، اسی میں دیکھیں اخلاق کی بنیاد پر، آپ کا اخلاق اگر کوئی دیکھ لے، اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق، وہ آپ کا فین ہو جاتا ہے، صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت پیارے انسان ہیں۔ پھر وہ ایک طرح کی آپ کو آپ کی ذات سے نا وہ ایک طرح سے بدھ جاتا ہے۔ سفر میں آپ جائیں، آپ کسی کے سامنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کر دینا، وہ اگلی بار کئی سالوں تک آپ کو یاد رکھتا ہوگا۔ نمبر 3، رشتہ داری کی بنیاد پر، آپ اپنی ماں سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور ماں اپنے بچے سے کیسی محبت کرتی ہے، آپ اپنے ابا سے اور آپ کے ابا آپ سے کیسی محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی کی آپس میں محبت ہے، اور ایسے ہی دیکھیں اور دیگر محبت ہے، بھائی بہن کی محبت، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیسی محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک طرح کا، کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری میں بدے، ایک تعلق ہے، ایک دوسرے کا خون ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ورنہ ہم بازو والے سے، پڑوس والے سے، سوسائٹی میں رہنے والے اور انسانوں سے تو ایسی محبت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں۔ اور نمبر 4، خوبصورتی، یہاں تو شادیاں بھی ہوتی ہیں اسی کی بنیاد پر،
پھر یہ سارا معاملہ آگے چلتا ہے، کسی سے آپ کو کوئی خوبصورت انسان ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور اچھا ہمارے ہاں لگتا ہے لوگوں کو کہ چہرے کا صاف ہونا ہی اصل خوبصورتی ہے. یہ اصل خوبصورتی نہیں ہے. گورا ہونا یہ اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے، اس پر بھی علماء نے باقاعدہ باتیں لکھی، اس پر بھی باتیں ہیں، گفتگو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف چہرے کا گورا ہونا یہ خوبصورت ہونے کی علامت نہیں ہے. خوبصورتی کے اور بھی بہت ساری جو ہے شکلیں ہیں، صورتیں ہیں. تو یہ چاروں چیزیں دنیا میں بھی انسان محبت کرتا ہے. انہی چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو دیکھ کر، اور کسی کے اندر چاروں چیزیں ہوں تو ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کی محبت سچی کب مانی جائے گی؟ آپ کو اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ دعویٰ سچا کب مانا جائے گا؟ آپ اپنی بات میں سچے کب ہوں گے؟ جب آپ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری بات مانو. کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بہت اہم چیز ہے، پوائنٹ ہے کہ ہماری اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی وقت سچی مانی جائے گی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کو صحیح معنوں میں ہم فالو کریں گے. اچھا، ایک اور چیز، ایک انسان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے. اچھا، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ہی صرف محبت کا لفظ استعمال کیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کے اندر اپنی محبت ڈال دی ہے. محبت عربی میں محبت ہوتا ہے، اور اردو والے اسے محبت اور محبت دونوں طرح سے بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ایمان آپ کا مکمل ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس طریقے سے کہ آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اب ظاہر سی بات ہے، ایمان کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شرط قرار دیا گیا، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کہیں زیادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے. آخری بات اس حوالے سے، آخری بات کیا ہے؟ الاسباب الجالبہ لمحبت اللہ، کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، وہ ریزن کیا ہے، اسباب کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین سے محبت حاصل ہو سکتی ہے. 10 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن پڑھنا. کیسے؟ سمجھ کر. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ کی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اللہ سے ضرور محبت ہو جائے گی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب کوئی بات کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم کیا دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں ہمارے نبی کی سیرت پڑھو. اگر نبی کی سیرت پڑھو گے تو ان کو ماننے والے نہ بنو، لیکن ان سے محبت کرنے والے ضرور بن جاؤ گے. تو ایسے ہی اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے کہ آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، تدبر اور اس کے معنی مفاہیم سمجھ کر کے. نمبر 2، صرف فرض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرنا. اس لیے اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں، جب بندہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اس کو صحیح جگہ لگا دیتا ہوں، وہ صحیح کام کرتا ہے، پھر غلط کام نہیں کرتا ہوں. کب ہوتا ہے یہ؟ جب بندہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے اور بدلے میں اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. نمبر 3، دوام ذکر اللہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا،
چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے عمل سے ہو، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کریں گے تو یہ جو بار بار آپ کو کہا گیا نا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کریں گے تو اس کی بنیاد پر آپ کو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی. نمبر 4، ایثار محاب اللہ علی محاب النفس. یہ اہم چیز ہے، پہلے بھی اشارہ کیا میں نے کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں اوپر نہ کریں. آپ کا من کچھ کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی چلائیں. اپنی مرضی چلائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، گھاٹا ہوگا، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، آپ کہیں نہ کہیں گڑھے میں کھائی میں چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے آپ اس کو اوپر رکھیے. آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن آپ اپنی محبت کو پیچھے ڈھکیل دیجئے اللہ کی محبت کے مقابلے میں. نمبر 5، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ و مشاہدتها و معرفتها، کہ اپنے دل کو آپ لگائیں پوری کائنات دیکھنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی تخلیق کی. ساتھ ہی اللہ کے ناموں میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے نام ہیں. سبحان اللہ، ہمارے ہاں صرف لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یاد کر لو جنت مل جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو جانو، یاد کرو، اور ان ناموں کا جو معنی ہے وہ بھی جانو، اور ساتھ ہی ساتھ ان ناموں کا تقاضا کیا ہے اس کو بھی، اس ناموں کا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں نام ان کو بھی جانو. پھر اللہ تعالیٰ کو جب جان لو گے آپ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غفار ہے، اس سے مغفرت مانگو. اللہ رحیم ہے، اس سے رحمت مانگو. اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غور کرتے ہیں، صفات میں غور کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے ہیں، اپنے دل کو لگا کر کے رکھتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ ساری کائنات ہے، تو اسی صورت میں دھیرے دھیرے آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. نمبر 6، مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ و نعمہ الظاہرہ والباطنہ. اپنی زندگی میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنے احسانات کیے آپ کے اوپر. کون ہے جس نے سب دیا ہے بنا مانگے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. وہی نعمتیں دیتا ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، برکتیں، دکھائی دینے والی چیزیں، نہ دکھائی دینے والی چیزیں، وہ ساری چیزیں وہی دے رہا ہے. دنیا میں کوئی 1-2 مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دے، آپ کے کام آ جائے، آپ کو قرضہ دے دے، اس سے لاکھ محبتیں کرتے ہیں. اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا، کروڑوں اربوں کی دولت دی ہوئی ہے آپ کو، آپ کے اپنے جسم میں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، دکھائی نہیں دیتا. اپنے اندر دیکھو گے تو ایسی صورت میں اللہ کے احسانات کو سمجھو گے اور اس سے محبت ہو جائے گی. نمبر 7، انکسار القلب بکلیتہ بین یدی اللہ تعالی. اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو کلی طور سے. اپنے آپ کو لگا دو اسی کی ذات کی طرف، جوڑ دو اپنی ذات کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے. یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. اور نمبر 8 جو بہت اہم چیز ہے، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو. یہ صرف مسجد میں آ کر کے نہیں، گھروں میں کبھی رات کو اٹھو، مصلی بچھاؤ، ایک کونا پکڑو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو. اس کی وجہ سے آپ اس سے سرگوشی کرو، اس سے باتیں کرو، اس کا نام لو، اس کی صفات کا تذکرہ کرو، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، اور اپنے دل کو اس سے جوڑ کر کے مانگو، خوب مانگو، رو، آنسو بہاؤ. دیکھو کیسی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے. اور نمبر 9، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. مجالسۃ المحبین الصادقین، اچھے لوگوں سے محبت، اس لیے کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، تو ایسی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی، آپ اللہ کی محبت کے قریب جائیں گے. اور نمبر 10، مباعدۃ کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ. ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی. ہر اس چیز سے اپنے دل کو، اپنے آپ کو دور کر لیں جو آپ کے دل اور آپ کے رب اللہ کے درمیان جو چیز آنے والی ہے. ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. ایسی تمام چیزیں اپنے گھر میں نہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں ہوں، فلاں چیزوں، کئی ایک چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ روایتوں میں نام لیا.
تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حائل ہے اور آپ اس کو دور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیسے اللہ کے قریب جائیں گے؟ آپ دروازہ نہ کھولیں آپ باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے قریب جانا ہے تو درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں، جو روڑے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو ہٹا کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ یہ محبت کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، اور آج دیکھیں دنیا میں کیا صورتحال ہے محبت کی، کیا صورتحال ہے محبت کی، کہ محبت کی پوری تصویر بدل کر کے رکھ دی گئی، وہ پوری تصویر بدل کر کے رکھ دی گئی ہے کہ دو لوگ جو ہے ریلیشن شپ میں ہے اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے رہ رہے ہیں، اس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے، وہ ہوس ہے، وہ شہوانی اور جو ہے نفسانی لذات اور خواہشات پر عمل کرنا ہے، اسے محبت کا نام۔ محبت بڑا پاکیزہ لفظ، محبت بہت پاکیزہ لفظ ہے اور ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جس چیز کو بھی اچھا سمجھتا ہے یا جو چیز بھی اچھی ہوتی ہے وہ انسان کے قریب ہوتی ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت بہت پیارا لفظ ہے، اور اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کو گندا نہ کیجئے، اس کو گدلا نہ کیجئے، اور اسے ناپاک نہ کیجئے، اور دنیا کی چھچوری محبتوں کو اس محبت کا قطعی نام مت دیجئے جو محبت اللہ کے ساتھ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمارے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ محبت بہت ہی پیاری چیز ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد ہیں۔ پھر سے میں دہراؤں، کوئی بھی محبت، کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہو اور وہ محبت اللہ کی محبت کے اوپر چلی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر چلی جائے، فتربصوا، تو انتظار کرو کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور پھر اس عذاب کو آپ دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو محبت کا حقیقی معنی، حقیقی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جائز محبتیں ہیں ہمیں اس جائز محبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط طرح کی محبتیں دنیا میں رائج ہیں اللہ ہمیں ایسی تمام تر غلط اور ناجائز محبتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تیری ذات سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جیسا حق ہے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔